بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی تراویح سورۃ انعام سے ہے۔ یہ سورہ انعام پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی، 70,000 فرشتے ساتھ آئے۔ اس بات توحید، اس بات رسالت، توحید و رسالت کی تائید کے لیے بعض واقعات، مثلا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس بات قرآن، اس بات قیامت، مشرکین، ملحدین اور مبتدعین کے مذہب کا پورا اس صورت میں ابطال کیا ہے۔ کفار و مشرکین کے رسوم اور عادات کی برائی کا بیان ہے، ان کے ساتھ معاملہ رکھنے میں اعتدال کی تعلیم ہے، ان کی جہالت کے رسموں کے مقابلے میں اسلام کے بعض اچھے اخلاق کا بیان ہے۔ فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، جب تم جانتے ہو زمین و آسمان کا خالق اور گردش لیل و نہار کا فاعل صرف اللہ ہے، تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو۔ فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم تباہ کر چکے ہیں، اور ان کا اپنے زمانے میں دورہ تھا، اور انہیں اتنی قوت دی تھی جتنی تمہیں نہیں دی، لیکن ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ کیا اور دوسری قوموں کو آباد کیا۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا، اے نبی ان سے کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، اس لیے وہ جلد تمہیں سزا نہیں دیتا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور فائدہ پہنچانا چاہے تو اس پر بھی قادر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان منافقین میں بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ علیہ السلام کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے قصوں کے سوا کچھ نہیں، خود بھی حق قبول نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، مگر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، آخرت کی پائیدار زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقیقت تو صرف اتنی ہے کہ کوئی شخص کچھ دیر تفریح میں دل بہلائے، لیکن حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جن کے ضمیر زندہ ہے۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، رہے مردے جنہوں نے اپنے دلوں پہ تعصب کے قفل چڑھا دیے ہیں اور اندھوں کی طرح چلتے ہیں، انہیں تو اللہ بس قبروں سے ہی اٹھائے گا اور وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری باتوں کو جھٹلانے والے تو بہرے گونگے ہیں۔ أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم کسی قوم کو آزمائش اور مصیبت میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ عاجزی کریں، مگر جب وہ اس مصیبت کے وقت کو بھلا دیتے ہیں تو ہم خوشحالی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ خوب مگن ہو جاتے ہیں، اخذناہم بغتہ، تو ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں علم غیب رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس وحی کو پہنچاتا ہوں جو مجھ پہ نازل ہوتی ہے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم، سرداران قریش نے جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی غربت اور خستہ حالی کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ معاشرے میں ادنا حیثیت رکھنے والوں کو ایمان کی توفیق دے کر ہم نے عزت اور دولت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اے نبی آپ ان کو جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے سے دور نہ کرنا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وعندہ مفاتح الغیب، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی پیغمبر جانتا ہے نہ کوئی ولی۔ علم غیب اللہ کی صفت خاصہ ہے،
بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ اللہ سب سے آگاہ ہے۔ وما تسقط من ورقہ، درخت سے گرنے والا ایسا کوئی پتا نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ باخبر نہ ہو۔ الا فی کتاب مبین، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ثم انتم تشرکون، جب سخت اور برا وقت آتا ہے تو تم اس کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، لیکن جب مشکل وقت گزر جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ دوسرے تمہارے مشکل کشا اور حاجت روا بن جاتے ہیں، پیر فقیر۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا، اے نبی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے، انہیں چھوڑ دو۔ وَذَكِّرْ بِهِ، البتہ انہیں قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالک کائنات کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد آزر سے کہا تھا کہ کیا تو نے بتوں کو خدا بنا لیا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمام انبیاء صرف ایک اللہ کی بندگی کرتے تھے، اگر کہیں ان انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا گروہ ہے اور جماعت ان کی پیروی کرے۔ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، ان لوگوں نے بہت غلط بات کہی کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ، ان سے پوچھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس نے کتاب نازل کی تھی؟ قیامت کے دن تمہیں اکیلے ہمارے عدالت میں حاضر ہونا ہے، پھر وہاں تمہارے خود ساختہ خدا اور سفارشی کام نہیں آ سکیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، اور بے جان مادے سے زندہ مخلوقات کو پیدا کیا۔ کائنات میں بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنا جاہلوں کے بس میں نہیں ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں وہی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ، اے ایمان والو غیر مسلموں کے پیشواؤں اور معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہالت میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں، اس طرح وہ حق سے قریب آنے کے بجائے مزید دور ہو جائیں گے۔ پارہ نمبر 8 شروع ہے۔ پارہ نمبر 8، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ، ضدی اور عنادیوں کا حال بیان کیا کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے اتارے اور ان سے مردے بولیں پھر بھی یہ ماننے والے نہیں۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بے جا سوالات اور فرمائشی معجزات سے رنجیدہ نہ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی ہر نبی کے لیے شیطان دشمن تھے۔ افغیر اللہ یبتغی حکما، اللہ سے بڑھ کر کون فیصل ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یعنی جاہل تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی یعنی دولت علم، وہ اس علم کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکی میں پڑا ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، فرمایا ہم نے تو ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اپنا مکر و فریب کا جال پھیلائیں، وہ اپنے جال میں خود پھنستے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ لم یکن ربک مہلک القری،
اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جب تک اس کو راہ راست دکھانے کا انتظام نہ کر دے اور وہ حقیقت سے باخبر نہ ہو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ، اہل عرب بعض جانوروں اور کھیتوں کے متعلق منت مانتے کہ یہ فلاں آستانے کے لیے مخصوص ہے، یہ ضابطہ ان کا خود ساختہ ہے جس میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں۔ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر قسم کے باغات اور کھیتیاں پیدا کی، لہذا شکر بھی اسی کا بجا لاؤ۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، بنی اسرائیل پر بعض چیزیں بطور سزا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دی، ان کا ذکر ہے بکری کی چربی اور ناخن والے جانور کو ان کے لیے حرام کر دیا تھا۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے آؤ میں تمہیں سناؤ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا پابندیاں عائد کی ہے۔ فرمایا شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرو، مفلس ہونے کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ناپ تول میں انصاف کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر شخص پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، اے نبی لست منہم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی کرے گا اس کا 10 گنا اجر ہے، اور جو برائی کرو گے تو اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی برائی کرے گا، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، فرما دیجئے میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل غیر اللہ ابغی ربا، فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی اللہ ہر چیز کا رب ہے، وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔